والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم صلى اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اطلب العلم من المهد إلى الله صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. برادران بزرگان قبل از گفتگو آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نصرت جہاں بنت محمد محسن کی روح کو بزم نبی میں رہتے تھے حیدر سے دور دور. بزم نبی میں رہتے تھے حیدر سے دور دور، تھے شہر کے قریب مگر در سے دور دور. بزم نبی میں رہتے تھے حیدر سے دور دور، تھے شہر کے قریب مگر در سے دور دور. تو الفت ہے جن کو وارث منبر سے دوستو، وہ بیٹھتے نہیں کبھی منبر سے دور دور. ایک صلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرات آگے آگے تشریف لائیں تو مہربانی ہوگی. بہرحال آپ حضرات کی بستی میں اس حقیر کا پہلی بار آنا ہوا ہے. بہرحال کام ایسا ہے کہ شاید کئی بار آؤں، لیکن عنوان مجلس پہلی بار آنا ہوا اور ہمارے فرید چچا نے یاد کیا ہمیں. سب سے پہلے میں اپنے فرید چچا کا شکر گزار ہوں کہ حقیر کو آپ نے اس لائق سمجھا کہ آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا. بہرحال کہتے ہیں کہ چھوٹوں کو بڑوں کے سامنے نہیں بولنا چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر چھوٹا بڑوں کے سامنے بولے گا نہیں تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو بہرحال نہ کوئی خطابت ہوگی اور نہ ہی کوئی جملے بازی. بس جو بھی ہوگا بہرحال آپ کے درمیان اس حقیر ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے جو بھی بیان کروں گا، اور اس کے بعد طالب اسلام. بہرحال علماء بھی اس باب میں تشریف رکھتے ہیں. عزیزان محترم، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیغمبر کی وہ مشہور و معروف حدیث بیان کی. یہ مشہور و معروف لفظ سے ہمیں مرزا اطہر صاحب یاد آ گئے، چونکہ
ان کی مجلسوں کو ہم نے بہت سنا ہے سامنے سے بیٹھ کے. حقیر نجفی ہاؤس کا طالب علم ہے. ممبئی میں جب اشرا پڑھتے تھے مغل مسجد کھوجا مسجد میں تو سنتے تھے ہم لوگ مجلسیں ان کی. وہ کہتے تھے کہ مشہور و معروف، یہ جو مشہور و معروف میں نے لفظ استعمال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مشہور و معروف لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مولانا یا مولوی یا ذاکر منبر سے کہہ رہا ہے کہ یہ مشہور و معروف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم کے بزرگ سے لے کر بچوں کے ذہنوں میں وہ چیز موجود ہے. ہم نے آپ حضرات کے درمیان پیغمبر کو مشہور و معروف حدیث بیان کی کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد. کیا مطلب؟ کہ علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک. بہرحال علماء کی موجودگی ہے اور آپ بزرگان سے اجازت لیتے ہوئے میں ترجمہ تھوڑا سا چینج کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک. اب چونکہ ماں کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ماں کا ذکر ہونا ضروری ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک. لیکن میں یہ ترجمہ کروں گا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد. کیا مطلب؟ ترجمہ یوں کر رہا ہوں کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے قبر تک. متوجہ ہیں آپ حضرات؟ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے قبر تک. کیا مطلب؟ یہ آپ ماں کی آغوش کیوں کہہ رہے ہیں؟ ماں کی آغوش کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے بچے کی جو اصل یونیورسٹی، اصل مکتب، اصل اسکول کی ابتدا ہوتی ہے وہ ماں کی آغوش ہے. متوجہ ہیں آپ حضرات؟ جو ہمارے بچے کی علم کی ابتدا ہوتی ہے وہ ماں کی آغوش ہے. وہ کیسے؟ جب ہمارا بچہ ماں کی آغوش میں آتا ہے تو وہ ماں ایسی ہستی ہے، بچے کو بھی بولنے کا شعور نہیں ہے، بچے کو بھی سننے کا شعور نہیں ہے، لیکن ماں وہ ہستی ہے کہ بچے کو جب اپنے آغوش میں لیتی ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا کہو اللہ ایک، پنجتن 5، ایمان 12، معصوم 14، ایک سلوات برابر محمد. ماں وہ ہستی ہے کہ جو اپنے بچے کو کہتی ہے بیٹا کہو اللہ ایک، پنجتن 5. عزیزان محترم، والدین ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑی نعمت ہیں. واقعاً والدین ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں. بہرحال اس حقیر کے جیسے بہت سے ہمارے اس مجمع میں والدین سے دور رہتے ہوں گے. بالخصوص یہ مولوی مولانا جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے درمیان، یہ لوگ والدین سے دور رہتے ہیں، اور جو آپ کے درمیان کاروبار گھر چھوڑ کے وطن چھوڑ کے کرتے ہیں وہ والدین سے دور رہتے ہیں. وہ والدین کی قدر جانتے ہیں کہ والدین ہے کیا چیز، والدین کون سی نعمت ہے. عزیزان محترم، خداوند عالم نے قرآن مجید میں جہاں اپنا ذکر کیا ہے، یعنی اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، علماء تائید کریں گے، وہیں پر والدین کی اطاعت کا ذکر کیا ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کیا مطلب؟ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اطاعت کرو. عزیزان محترم، اس آیت کو میں چاہتا ہوں کہ مثال سے بات کو واضح کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ والدین اور خدا کی اطاعت کیا ہے، والدین کی عظمت کیا ہے. میرا موضوع بہرحال علم ہے، میں اپنے موضوع پہ گفتگو کروں گا، مجھے یاد ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ بس تھوڑا ذکر کروں کہ والدین ہے کیا چیز. عزیزان محترم، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اطاعت کرو. مثال کے طور پر میں لکھنؤ سے چلا آ رہا ہوں اور فرید چچا مجھ سے یہ کہیں، مثال دے رہا ہوں، بہرحال اگر اس مثال سے ہمارے مومنین کے چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے تو یہ بھی ایک ثواب ہے.
مثال کے طور پر اگر فرید چچا ہم سے یہ کہیں کہ آپ لکھنؤ سے آ رہے ہیں، ایک جا نماز لیتے آئیے گا، جا نماز لیتے آئیے گا، لیکن مولانا جا نماز لینے کے ساتھ ساتھ ایک سجدگاہ بھی لے کر آئیے گا۔ عزیزان محترم، فرید چچا نے ہم سے کیا کہا کہ ایک جا نماز لے کے آئیے گا اور جا نماز کے ساتھ ساتھ ایک سجدگاہ بھی لے کے آئیے گا۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے اتنا ہی ضروری، جتنا ضروری ہمارے لیے جا نماز لانا ہے، اتنا ہی ضروری ہمارے لیے سجدگاہ کا لانا ہے۔ آیت کو میں آپ حضرات کے درمیان مثال سے واضح کر رہا ہوں، جتنا ضروری ہمارے لیے جا نماز کا لانا ہے، اتنا ہی ضروری ہمارے لیے سجدگاہ کا لانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرید چچا نے ہم سے یہ کہا ہے کہ جس مولانا صاحب آپ جا نماز لے کے آئیے گا اور جا نماز کے ساتھ ساتھ ایک سجدگاہ بھی لے کے آئیے گا۔ عزیزان محترم، اب آئیے، خدا کہہ رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اطاعت کرو۔ عزیزان محترم، اب خداوند عالم نے بات واضح کر دی کہ جس طریقے سے خداوند عالم نے ہم پر اپنی عبادت واجب کی ہے، اسی طریقے سے ہمارے اوپر والدین کی اطاعت واجب ہے۔ اب اگر کوئی صرف نماز پڑھے مسجد میں آ کے اللہ اکبر اور والدین کے ساتھ بدسلوکی، تو اس کو ہماری زبان میں اٹھی بیٹھی کہتے ہیں، نماز نہیں کہیں گے، اس کو ہماری زبان میں اٹھی بیٹھی کہیں گے۔ اور اگر یا کوئی والدین کے ساتھ اچھا سلوک لیکن مسجد کا راستہ ہی نہیں معلوم کہ مسجد کا راستہ ہے کہاں، تو وہ بھی بیکار ہے۔ عزیزان محترم، جس طریقے سے ہمارے اوپر نماز فرض کی گئی ہے، نماز اسی طریقے سے والدین کی اطاعت تو ہمارے لیے دونوں ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہم نماز پڑھیں اسی طریقے سے والدین کی اطاعت کریں، جس طریقے سے والدین کی اطاعت کریں اسی طریقے سے ہم نماز کی پابندی کریں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، میں نے آپ حضرات کے درمیان پیغمبر کی وہ حدیث کہ جس میں پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے قبل تک۔ عزیزان محترم، علم ہے کیا چیز؟ بہرحال میرا ایسا کام ہے کہ میں الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے پورا ہندوستان کا سفر کرتا رہتا ہوں۔ جو آج علم کا ماحول ہے ہمارے درمیان، دینی تعلیم کو لے کر اور دنیاوی تعلیم کو لے کر، وہ زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا ہے۔ زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا ہے ہمارے درمیان۔ بہرحال میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات واضح کر دوں کہ آج تک کسی مولوی مولانا نے اس منبر سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو انگلش ہندی نہ پڑھائیے، میتھ سائنس نہ پڑھائیے۔ شاید اس کو آپ ہماری تعریف سمجھیں یا میری نالائکی سمجھیں، اس حقیر نے بھی خود گریجویشن کر رکھا ہے۔ کیا مولوی مولانا ہندی انگلش نہیں جانتے؟ مولوی مولانا میتھ سائنس نہیں جانتے؟ کیا صرف وہ اللہ کرتے رہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، جو ہماری آج قوم کی حالت ہے وہ صرف دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم کی طرف کوئی رجحان ہے ہی نہیں۔ دینی تعلیم یہاں ہے اور دنیاوی تعلیم یہاں ہے۔ عزیزان محترم، اپنے بچوں کو ہم انگلش ہندی میتھ سائنس ضرور پڑھائیں، لیکن یہ ہماری 60 سال 70 سال 80 سال زندگی کے لیے صرف اور صرف ہے۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر آپ حضرات متوجہ ہیں تو ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ ہم اپنے بچوں کو میتھ سائنس ہندی انگلش دنیاوی تعلیم ضرور دیں، لیکن وہ یاد رکھیں کہ جب کل ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جب ہمارا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو جو قبر میں فرشتہ آئے گا وہ آپ کے بچوں سے یہ نہیں پوچھے
کے بچوں سے یہ پوچھے گا من ربک، جو مکتب میں سکھایا جاتا ہے، من کتابک، جو مکتب میں سکھایا جاتا ہے، من نبیک، جو مکتب میں سکھایا جاتا ہے. لیکن صرف دنیاوی تعلیم، دنیاوی تعلیم، دنیاوی تعلیم. ضروری ہے ہمارے لیے دنیاوی تعلیم ضروری ہے، لیکن وہ تعلیم صرف ہمارے اس 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال کی زندگی تک کام آنے والی ہے. لیکن جو ہماری اصل تعلیم ہے، جو ہماری اصل زندگی میں کام آنے والی ہے، اس چیز کی طرف ہم متوجہ ہی نہیں. اصل زندگی ہماری مرنے کے بعد شروع ہوگی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 150 سال 200 سال یہ جو جی رہے ہیں یہی ہماری اصل زندگی ہے. عزیزان محترم، یہ ہماری اصل زندگی نہیں ہے. ہماری اصل زندگی ہمارے مرنے کے بعد شروع ہوگی. ہم اس تعلیم، یہ جو ہماری 60 سال 100 سال کی زندگی، یہ تعلیم ہماری جو ضروری ہے، میں کہہ رہا ہوں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں، ضروری ہے. لیکن جس طریقے سے ہم دنیاوی تعلیم کو سیریس دے رہے ہیں، سیریس لیے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ہم کو چاہیے کہ ہم دینی تعلیم میں بھی سیریس رہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد. میں آپ حضرات کے درمیان کیا کیا بیان کروں کہ دنیاوی تعلیم کو لے کر اور دینی تعلیم کو لے کر کتنا لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، دور ہو چکے ہیں دینی تعلیم سے. عزیزان محترم، میں اگر پیسے کی بات کروں تو بھی دنیاوی تعلیم کی فیس اگر کہیں، بہرحال الحمدللہ ابھی جو اسکولوں کی فیس ہے 250 300 400 روپے 500 روپے سے کم تو نہیں ہے اسکولوں کی فیس. اور ہمارے درمیان کیا ہوتا ہے، دیکھیے میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے قوم کی بات کر رہا ہوں. کوئی اگر مجھ سے کہے کہ آپ کو کیسے پتا، ہم یہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے قوم کی بات کر رہے ہیں. میں نے اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں کہ آپ حضرات کی دعاؤں سے پورا ہندوستان گھوم رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم کی حالت دنیاوی تعلیم کو لے کر اور دینی تعلیم کو لے کر کیسی ہے. اسکول کی فیس کیا ہے؟ اسکول کی فیس اگر فرید چچا 1000 روپے بھی مانگی جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اگر اپنی جیب میں نہیں ہے تو کہے گا علی زادے صاحب ہمیں آپ 12,000 روپے دے دیجئے. بھیا کیا کریں گے آپ 12,000 روپے؟ ارے مولانا صاحب اسکول کی فیس جمع کرنی ہے 12,000 روپے. ارے تو ایک مہینے کی 1,000 روپے جمع کیجئے. ارے وہ چاہتا ہوں کہ ایڈوانس میں جمع کر دوں. اسکول کی فیس، متوجہ رہیں آپ حضرات، اسکول کی فیس کے لیے دوسرے سے قرض مانگ کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایڈوانس میں فیس جمع کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی منتظم، کوئی مدرس مکتب کے لیے 50 روپے، متوجہ ہیں آپ حضرات، صرف 50 روپے مکتب کے نام پہ چندہ مانگ لے، جبکہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، کسی دوسرے گاؤں یا شہر سے آگے نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. اگر منتظم یا مدرس نے 50 روپے چندہ لگا دیا تو کہیں گے ارے باپ رے باپ، 50 روپے نہیں بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ 5,000 روپے مانگی ہے. اسکول کی فیس ایڈوانس میں جمع ہو رہی ہے اور مکتب کی فیس چندہ مانگا جا رہا ہے، چندہ. اور پھر اس کے بعد افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسکول کی فیس کے لیے تو ہم کہیں اجازت نہیں بھیجتے کہ ہمیں خمس کا اجازت دے دیجئے، ہمیں سہم سادات کا اجازت دے دیجئے، ہمیں سہم امام کا اجازت دے دیجئے. جب فیس کے لیے منتظمین مجبور ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مکتب کے لیے تنظیم المکاتب، نجفی ہاؤس یا بڑے بڑے اداروں میں کیا کرتے ہیں؟ سہم امام کا اجازت لکھتے ہیں. ہمیں 25,000 روپے کا اجازت دے دیجیے. کیا کرنا ہے؟ کیا کریں گے آپ اجازت کا؟ اجازت کا آپ کریں گے کیا؟ تو منتظمین اس پہ لکھتے ہیں کہ ہمارا مکتب بہت خسارے میں چل رہا ہے. خسارے میں کیوں چل رہا ہے؟ بھائی آپ اسکول کی اپنی فیس بچوں کی 1000 روپے مہینہ جمع کر رہے ہیں، مکتب میں آپ 50 روپے نہیں دے سکتے. الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اس شرط میں محفوظ ہوں کہ گٹکا پان بیڑی نہیں کھاتا. جو لوگ کھاتے ہیں ان سے پوچھئے، بہت کم اگر ہر روز کا خرچہ ہوگا تو شاید 50 روپے. بہت کم کی بات کر رہا ہوں میں، بہت کم کی، شاید 50 روپے. 50 روپے مہینے کا ہو گیا 1500 روپے. کتنا؟ 1500 روپے. اب بتائیے ہم 1500 روپے
किस पे खराब कर रहे हैं? अपने जिस्म पे। जबकि सुर्ती के पैकेट पे लिखा हुआ है खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, सिगरेट के डब्बे पे बना हुआ है, लिखा हुआ है कि पियोगे तो कैंसर हो जाएगा, लेकिन 1500 रुपए हम किस पे खर्च कर रहे हैं? अपने जिस्म को बर्बाद करने के लिए। उस पर लिखा हुआ है कैंसर हो जाएगा, लेकिन हम 1500 रुपए उस पर बर्बाद कर रहे हैं। अब आइए दीनी तालीम के लिए कुरान कह रहा है हमको पढ़ो शफा मिल जाएगी, हमको पढ़ो घर में बरकत आ जाएगी, हमको पढ़ो घर में रिस्क आ जाएगा, लेकिन हम उसको पढ़ ही नहीं रहे। हमने उसको क्या कर रखा है? हमने अपनी बेटी की जहेज में क्या दिया? कुरान। वो कुरान कहाँ रखा हुआ है? तार पे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि पढ़ना ही नहीं आता। एक सलवात पढ़े मोहतरम। बहुत अफसोस होता है कि हमारी कौम सिर्फ दुनियावी तालीम को सीरियस दे रही है। दुनियावी तालीम हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन दुनियावी तालीम के साथ साथ हमें अपने असल मकसद को नहीं भूलना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी असल ज़िंदगी की जो तालीम है उसकी तरफ हम मुतवज्जह नहीं हैं। हमें अपनी दुनियावी तालीम के साथ साथ ये 100 साल की ज़िंदगी की तालीम के साथ साथ जो हमारी ज़िंदगी फना होने वाली है, हम अबदी ज़िंदगी की तालीम की तरफ हमें मुतवज्जह हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी कौम, मैं क्या क्या बयान करूं मिंबर से, ये गिला शिकवा होगा। बहरहाल तो कहते हैं ना कि मौलवी मौलाना कुछ भी कहें, हमें करना तो वही है जो हम चाहेंगे। जब इमाम पैगंबर कह के चले गए, लोगों ने उनकी ना सुनी, तो ये मौलवी मौलाना की क्या बिसात है? अज़ीज़ान मोहतरम, खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि उस कौम की हालत ये मौलवी मौलाना से सुधरने वाली नहीं है। ये अइम्मा आए हैं, सिर्फ इस्लाह करेंगे, आपको अपने रास्ते पे बताएंगे कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। मौलवी मौलाना आएंगे, वो बताएंगे ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, लेकिन इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में कहा कि उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदल सकती जब तक वो खुद ना चाहे। उस कौम की हालत, इमाम पैगंबर को छोड़िए, मौलवी मौलाना को किनारे रखिए, लेकिन उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदल सकती जब तक वो खुद ना चाहे। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें मुतवज्जे होना होगा दुनियावी तालीम के साथ साथ। मैं बार बार कह रहा हूँ, लफ्ज़ इसलिए दोहरा रहा हूँ कि कहीं मिंबर से उतरने के बाद कहीं मुझे पकड़ न लिया जाए कि ये कैसे जो है इंग्लिश हिंदी अब हम पढ़े ही ना। नहीं भैया, इंग्लिश हिंदी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। इस दुनिया में जीना है तो हमारे लिए इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस ज़रूरी है, लेकिन मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश के साथ साथ कुरान और दीनियात और उर्दू भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मौलवी मौलाना इतना चिल्लाता रहता है, बोलता रहता है, लेकिन ये इतना निकम्मा है, मिंबर से जब तक इंसान ज़िंदा है बोलता रहता है। अभी शायद हमारे अलीज़ादे साहब बैठे हुए थे, ये बातें हो रही थी, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। ये मौलवी मौलाना बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, लेकिन फिर भी मौलवी उतना ही बदनाम है, क्योंकि पब्लिक की निगाहें किस पे होती हैं? मौलवी पे। मौलवी को बस मौका मिलना चाहिए कि मौलवी पे हम क्या करें, वार कर दें। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम अपनी ज़िंदगी इब्तिदा से लेकर आखिर तक देखें तो मौलवी कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो हम क्या करते हैं? फ़ोन करते हैं, मौलाना साहब जी फरमाइए क्या हुआ? मौलाना साहब हमारे घर में बेटा हुआ है, क्या करना है? अजान देनी है, अकामत। क्या आप इस सलाहियत के नहीं है कि अपने बच्चों के कान में अजान और अकामत कह सकें? और बड़ा हो गया थोड़ा, कुछ दिन के बाद मौलाना साहब अब क्या करना है? अरे मौलाना साहब, वो हिंदू में क्या कहते हैं, नाम कराओ कहते हैं, हमारे यहाँ नाम गुजारी कहते हैं।
کیا کرنا ہے مولانا صاحب؟ نام رکھنا ہے. نام رکھنا, اچھا نام رکھنا ہے تو ٹھیک ہے. کہتے ہیں مولانا صاحب قرآن سے نام رکھیے گا. اب بتائیے, قرآن ہمارے گھر میں کبھی ہم پڑھتے ہی نہیں, اور کہہ رہے ہیں قرآن سے نام رکھیے گا. اور بڑا ہوا بچہ, اب کیا کرنا ہے؟ فون آیا, ہاں مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے کیا ہے؟ مولانا صاحب ہمارا بچہ بڑا ہو گیا ہے, شادی کرنی ہے. ہاں شادی کرنی, کیا ہو گیا ہے؟ اچھا مولانا صاحب آپ آئیے نکاح پڑھ دیجیے. یہ دیکھیے مولوی عزیزان محترم, ہماری نسل جو حلال ہوتی ہے یہ علماء کی وجہ سے. جو ہمارے مجتہدین, یہ جو ہم لوگ مولوی مولانا جو یہ عہد کا صیغہ جاری کرتے ہیں, یہ کس نے دیا ہے؟ یہ ہمارے مجتہدین نے, علماء کرام نے, مراجع کرام نے بتایا ہے ہم کو. لیکن پھر بھی ہمارے مجتہدین, اگر ایک ہلکا سا, وہ ہم جب علاج میں تھے مولوی صاحب, تو ایک صاحب کا فون آیا رمضان کے وہ آخر دن میں, وہ جو عید چاند کا مسئلہ ہو گیا, ایک صاحب کا فون آیا ہمارے پاس یہاں انڈیا سے. مولانا صاحب وہ دیکھیے سستانی صاحب اور خامنئی صاحب آپس میں اختلاف کر بیٹھے ہیں. میں نے کہا ہو کیا گیا؟ کہہ رہے سستانی صاحب کہہ رہے عید مناؤ, وہ کہہ رہے عید نہ مناؤ. خامنئی صاحب کہہ رہے عید منا لو, وہ کہہ رہے نہ مناؤ. یہ آپسی میں اختلاف کر بیٹھے ہیں. بتائیے جب مجتہدین کا یہ حال ہے تو پھر ہم قوم کا کیا اثر ہوگا؟ تو ہم نے کہا بھیا سنو, علمی اختلاف ہو سکتا ہے, یہ ہمارا والا اختلاف نہیں ہے کہ جو ہمارا والا اختلاف ابے تم ہٹو ابے لاٹھی اڑ جاتی ہے, یہ وہ والا اختلاف نہیں ہے, یہ علمی اختلاف ہے. علمی اختلاف ہو سکتا ہے, علمی اختلاف ہو سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا علم جاری کیا, انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے بتایا, انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے بتایا. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں بھیا بتاؤ, ہم جو ہے علم کے آئین سے واقف نہیں ہیں. اب چلیں مجتہدین پہ اشکال کرنے کے لیے کہ آپس میں اختلاف کر بیٹھے. بھائی ہم پہلے اس لائق بنے, پھر اس کے بعد کہیں کہ ہاں آپ غلط کہہ رہے ہیں. ہمیں کچھ آتا نہیں ہے, ہم نے ان سے سنا, ان سے سنا, ان سے سنا, ان سے سنا, اور پھر اس کے بعد اگر کسی مولوی مولانا نے کچھ کہہ دیا کرا رہے یہ ایسے کیسے کہہ دیے. بھائی پہلے ہم اس صلاحیت تک پہنچے تو صحیح, پھر اس کے بعد کہیں کہ ہاں آپ نے کیسے کہا. یہ بات. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم, میں بیان یہ کر رہا تھا کہ مولوی مولانا لوگوں کی نگاہ میں کیا ہے, ایسے ہیں تو ویسے ہیں, ایسے کر دیا ویسے کر دیا. پھر کیا ہوا؟ گاؤں میں میت انتقال ہو گیا, فون کیا, ہلو مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے کیا ہوا؟ مولانا صاحب گاؤں میں انتقال ہو گیا ہے, کیا کرنا ہے؟ نماز میت پڑھا دیجئے آپ آ کے, غسل دینا ہے, کفن کاٹنا ہے, کفن پہنانا ہے. اچھا آئے, یہ دیکھیے مولوی کی نکما پنی دیکھیے. شاید یہ لفظ منبر سے استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن میں استعمال کروں گا. مولوی کی نکما پنی دیکھیے کہ جو زندگی بھر لوگوں کو یہ بتاتا رہا, جب تک اس کے جسم میں جان باقی تھی تب تک وہ بتاتا رہا کہ دیکھو یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ کرو, وہ نہ کرو, یہ پڑھ لو, وہ پڑھ لو. لیکن یہ مولوی زندگی کے بعد بھی قبر کے کنارے آ کے کہہ رہا ہے اسما افہم, اسما افہم یا مومن علی ابن ہاشم علی, اے مومن علی ہاشم علی کے بیٹے سنو اور سمجھو. یہ زندگی میں بتائیے, جب زندگی میں جان باقی تھی تب تو سمجھے نہیں, ابھی مرنے کے بعد کیا سمجھیں گے. لیکن مولوی کی نکما پنی پھر بھی بتا رہا ہے اسما افہم, اسما افہم, سنو اور سمجھو, سنو اور سمجھو. کیا سمجھو؟ جب سننے اور سمجھنے کی صلاحیت تھی تب تو ہم نے سمجھا نہیں, اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اب ہم کیا سمجھے. لیکن پھر بھی وہ نقل کروا رہا ہے کہ دیکھو اے مومن علی ابن ہاشم علی کے بیٹے, اگر قبر میں فرشتہ آئے گا, فلاں نبی کا نام پوچھے گا تو یہ بتا دینا, فلاں امام کا نام جو ہمیں اول میں سکھایا گیا تھا, جب ہم چھوٹے سے تھے مکتب میں ہمیں بتایا گیا تھا. لیکن آج ہم جب مر گئے ہیں, 60 سال کے ہو گئے, 70 سال کے ہو گئے, 80 سال کے ہو گئے, ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے, پھر بھی مولوی آ کے ہم کو بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں یاد نہیں ہے تو میں بتا رہا ہوں, اگر قبر میں فرشتہ آئے گا فلاں نبی کا نام پوچھے گا تو یہ بتا دینا, فلاں امام کا نام پوچھے گا تو یہ بتا دینا, فلاں نبی کا نام پوچھے گا تو یہ بتا دینا, کتاب کا نام پوچھے گا تو یہ بتا دینا. ایک صلوات پڑھے پر محمد. لیکن خداوند عالم نے کہہ دیا کہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک وہ خود نہ چاہے.
عزیزان محترم، یہ بہرحال یہ گلہ شکوہ نہیں ہے. ہماری قوم بہرحال اگر متوجہ ہو جائے، اگر ذرہ برابر بھی جو دنیاوی تعلیم کو اتنا سیریس لے رکھا ہے لوگوں نے، اگر اس کے ذرہ برابر بھی اگر سیریس ہو جائیں دینی تعلیم میں، تو خدا کی قسم ہماری زندگی کامیاب ہے. یہ بزرگان بیٹھے ہیں، ہماری بات کی تائید کریں گے، میری بات کی تائید کریں گے. اسی یہ جو تنظیم المکاتب کا نصاب ہے، بہرحال ہماری زندگی تو اتنی نہیں ہے، لیکن لوگوں سے سنا ہے، آپ لوگ تائید کیجئے گا، یہ تنظیم المکاتب کا جو نصاب چلتا ہے اطفال سے پنجم تک، اسی کو پڑھے ہوئے لوگ، جملہ کہہ رہا ہوں بہت غور سے سنیے گا، اسی نصاب کو پڑھے ہوئے لوگ قوم میں اپنے درمیان رہ کر جب کوئی مر جاتا تھا تو نماز میت بھی پڑھاتے تھے. اسی قوم میں اسی نصاب کو پڑھ کر جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کو غسل دیتے تھے، کفن کاٹتے تھے، کفن پہناتے تھے، نمازیں بھی پڑھا سکتے تھے، منبر پر ضرورت ہوتی تو منبر پہ آ کے بیان بھی کرتے تھے. لیکن آج ہے اس لائق کوئی؟ اس لائق کوئی ہے ہی نہیں. جہاں ہم جاتے ہیں امتحان لینے کے لیے تو کیا ہوتا ہے؟ مجبوراً پاس کرنا پڑتا ہے، پاس کرنا پڑتا ہے. پاس نہ کرو تو گھر والے چڑھ جاتے ہیں، کیسے فیل کر دیا بتائیے. جو سال بھر نہیں آتے اس پہ والدین متوجہ نہیں ہیں کہ ہمارا بیٹا سال بھر مکتب جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے. دنیاوی تعلیم 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے، لیکن مکتب کی تعلیم کے لیے 2 گھنٹے مکتب کبھی نہیں آ رہا ہے. والدین اس چیز پہ کبھی نہیں ٹوکیں گے، لیکن جب کوئی امتحان لینے کے لیے آتا ہے تو ہاتھ پکڑے ہوئے لے کے چلے آئیں گے. کیا ہوا بھیا؟ مولوی صاحب ان کا امتحان لے لیجئے، جب رجسٹر چیک کیجئے، مہینے بھر گئے. اب بتائیے ان کا امتحان کیسے لیں؟ اب پھر اس کے بعد ارے بس کسی طریقے سے امتحان ان کا لے لیجیے. پھر امتحان لو بھیا، اب اس لائق ہے ہی نہیں ان کو پاس کرو. اگر پاس بھی کر دیا علماء بتائیں گے ظلم ہے. اگر ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے اور ہم پاس کر دیں تو یہ ظلم نہیں ہے. اور اگر فیل کر دیں تو سر پہ چڑھ بیٹھیں گے. کیسے فیل کر دیا آپ نے؟ کیسے فیل کر دیا؟ جب کچھ آتا ہی نہیں ہے، وہ پنجم میں پہنچ گئے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ واجب کفن کتنے ہیں، تو ہم کیسے پاس کر دیں؟ ان کو الحمد کا سورہ صحیح سے پڑھنا نہیں آ رہا ہے، کہہ رہے پاس کر دو. ہمارے ساتھ ایسے کئی جگہ ہو چکا ہے، یہاں جگہ کا نام نہیں لے رہا ہوں، یہ کلی بات کر رہا ہوں. سر پہ سوال ہو جاتے نہیں، آپ کسی طریقے سے پاس کر دیجئے. بتائیے پاس کر دیں تو ظلم نہیں ہے؟ عزیزان محترم، ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی اتنا ہی سیریس لینا ہو. عزیزان محترم، وقت نہیں ہے، کیا کیا بیان کروں. ایک سلوات پڑھیں گا محمد. بس میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں 2 مصرے کے ساتھ کہ نہ شکوہ نہ شکایت نہ گلہ کرتا ہوں، سب سلامت رہیں یہ رب سے دعا کرتا ہوں. لیکن عزیزان محترم، ہمیں دینی تعلیم کی طرف متوجہ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم پر سیریس ہیں، اسی طریقے سے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ، اسی طریقے سے یا اس سے تھوڑا کم ہی کر لیجئے، کیونکہ میں خود دیکھ رہا ہوں نا کہ بہت زیادہ ہے دنیاوی تعلیم. تھوڑا سا آپ لوگ دینی تعلیم کی طرف بھی متوجہ ہوں. آج شہادت کی تعلیم ہے، کوئی بتائے گا کس کی شہادت؟ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. دل چاہتا ہے کہ 2-4 جملے شہادت کے بیان کروں، اور چونکہ 28 رجب بھی قریب ہے، امام حسین علیہ السلام اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں، ان کے مصائب کے چند جملے بیان کروں گا.
अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वो हस्ती है कि जिनकी ज़िंदगी, जिनकी शहादत बड़ी मज़लूमियत से वाक़ई हुई। मैं पूरी शहादत नहीं बयान करूँगा, बस चंद जुमले। उनकी शहादत जब वाक़ई हुई तो उनके जनाजे को बगदाद के पुल पर दिया गया। पर आप लोग सुनते रहते, बस मैं चाहता हूँ कि इमाम मूसा काज़िम की मज़लूमियत को बयान करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत को अज़ादारों, बहरहाल इमाम मूसा काज़िम की शहादत वाक़ई हुई। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने अपने बाबा को गुस्ल कफन किया, दफन किया, लेकिन एक बेटा करबला के मैदान में मौजूद था, लेकिन इतना मजबूर था कि बाप का जनाजा बेगोर कफन जलती जमीन पर पड़ा हुआ है और बेटा इतना मजबूर है कि अपने बाबा से कह रहा है, बाबा मुझे माफ करना, बाबा आंखों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में खारदार तोप है, बाबा मैं आपको कैसे दफन करूं बाबा। एक बहन है कि जो अपने भाई के जनाजे को देख के कह रही है, भैया अब तो हमारे सरों पे चादर भी नहीं है कि हम आपकी सेवा से। अज़ादारों, इमाम मूसा काज़िम की मज़लूमियत अपनी जगह पर है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत अगर ना होती तो वाक़ईन हम जो हमारे अज़्ज़ा व अक़ारिब इस दुनिया से रुखसत होते हैं वो हमारे लिए यानी हम नाकाबिले बर्दाश्त होता। लेकिन मज़लूम करबला की शहादत जब हम सुनते हैं तो वाक़ईन हम अपनों का गम भूल जाते हैं और बस मज़लूम करबला का नाम सुनते ही आंखों से आंसू जारी हो जाता है। अज़ादारों, 28 रजब जो आने वाली है ये वो तारीख है कि जब हुसैन अपना वतन छोड़ रहे हैं। अज़ादारों, ये जुमला मैं इसलिए तकरार कर रहा हूँ ताकि आप लोग इमाम मज़लूम करबला की मज़लूमियत को समझ सके और वो लोग समझ सके कि जो अपने वतन से दूर रहते हैं। इमाम मज़लूम करबला अपना वतन छोड़ रहे हैं। वतन छोड़ना इतना आसान नहीं होता है कि जहाँ इज़्ज़ा हैं, जहाँ वालिदैन हैं, जहाँ माँ बाप हैं, जहाँ इज़्ज़ा व अक़ारिब रहते हों, वतन छोड़ रहे हैं। अज़ादारों, वतन छोड़ रहे हैं। रवायत कहती है, तारीख बताती है कि मज़लूम करबला जब मदीना छोड़ रहे हैं तो वो पहले अपने नाना की कब्र पर आते हैं और कहते हैं, नाना आपके मदीने वाले रहने नहीं दे रहे हैं, नाना खुदा हाफिज आपका नवासा जा रहा है, वतन छोड़कर आपका नवासा जा रहा है। अज़ादारों, तारीख कहती है कि मज़लूम करबला अपने नाना की कब्र से रुखसत होकर अपने भैया की कब्र पर आए हैं, भैया की कब्र पर रुखसत होकर अपनी माँ की कब्र पर आए। लेकिन तारीख बताती है कि जिस तरीके से मज़लूम करबला नाना की कब्र पर आए हैं, भैया हसन की कब्र पर आए हैं, उस तरीके से माँ की कब्र पर नहीं आए। तो माँ की कब्र पर किस तरीके से आए? तारीख बताती है कि माँ की कब्र पर हुसैन इस तरीके से आए जिस तरीके से 6 महीने का बच्चा अपने घुटनियों के बल चल के अपने माँ के करीब आता है। और अज़ादारों, तारीख कहती है कि हुसैन अपनी माँ की कब्र से इस तरीके से लिपट कर बयान करने लगे जिस तरीके से
سے 6 مہینے کا بچہ اپنی ماں کی آگوش سے لپٹ کر بیان کرتا ہے. عزادارو مظلوم کربلا اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کے بیان کرتے, اے اماں خدا حافظ, اماں خدا حافظ, اماں آپ کا وطن رہنے کے قابل نہیں ہے, اماں آپ کے وطن والے رہنے نہیں دے رہے, اے اماں آپ کا حسین جا رہا ہے, اماں خدا حافظ. عزادارو مظلوم کربلا کی ماں قبر میں تڑپ گئی, اے میرے لال حسین, تم مدینہ چھوڑ رہے ہو, تمہاری ماں قبر چھوڑ رہی ہے, اے حسین تم کربلا جا رہے ہو, تمہاری ماں تمہارے ساتھ ساتھ کربلا جائے گی. عزادارو جزاکم ربکم خیر الجزا. حسین کربلا کے میدان میں آئے. 2 محرم کو حسین, میں سارے مسائل کو چھوڑ رہا ہوں, میں چاہتا ہوں آج ایک باب الحوائش کی شہادت ہوئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے باب الحوائش کی شہادت آپ کے درمیان پڑھوں. عزادارو مظلوم کربلا 2 محرم کو والد کربلا ہوئے. وہ وقت بھی آیا کہ آپ بھی جان قربان کر رہے ہیں, انصار بھی جان قربان کر رہے ہیں. عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ مظلوم کربلا یہ وہ تنہا ہے, حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کیا سنا کہ خیام سے رونے کی آواز آنے لگی. مظلوم کربلا خیمے کے قریب آئے, کہا اے بہن زینب ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے, اپنی بھائی کی موجودگی میں رونا کیسا. عزادارو زینب تڑپ گئی, کہا اے بھیا آپ نے جو آواز استغاثہ بلند کی ہے, آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. عزادارو امام وقت سمجھ گیا کہ اصغر پیاسا ہے. عزادارو امام وقت نے اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ظالموں کے سامنے آ کر کہتے, اے ظالموں اگر تمہاری نظر میں حسین خطا وار ہے تو اس بچے کی کیا خطا ہے, اسے ایک قطرے آب دے دو. عزادارو یہ حسین وہ ہستی ہے, یہ حسین وہ ہستی ہے, یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس در سے ہمیشہ لوگ مانگتے تھے, ہمیشہ لوگ مانگتے تھے اور حسین اور یہ گھرانہ عطا کرتا تھا. لیکن مظلوم کربلا کی یہ مظلومیت ہے کہ جو ہمیشہ لوگوں کو بانٹتا رہا, آج اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے ظالموں کے سامنے سوالات کر رہا ہے. اے ظالموں اگر تمہاری نظر میں حسین خطا وار ہے تو اس بچے کی کیا خطا ہے, اسے قطرے آب دے دو. عزادارو لوگوں نے پانی تو نہ دیا, ایک آواز بلند ہوئی, آئینہ آئینہ حرملہ اقتا کلام الحسین, اے حرملہ تو کہاں ہے, حسین کے کلام کا منقطع کر دے. عزادارو 6 مہینے کا بچہ, 3 بال کا تیر. عزادارو حرملہ نے اصغر کے گلے کا نشانہ لیا, اصغر کے گلے کو چھیڑتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا, بیٹا باپ کے ہاتھوں کا منقلب ہو گیا. عزادارو وقت بھی آیا کہ مظلوم کربلا اپنے 6 مہینے کے بچے کو کبھی خیمے کی طرف لے کے بڑھتے ہیں, کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. چونکہ ذہن میں یہ ہے کہ جب ماں سے بچے کو لے کے مقتل کی جانب چلے تھے تو ماں سے وعدہ کیا تھا کہ بچے کو پانی پلا کے لائیں گے, لیکن بچے کو پانی نہ ملا, تے شعبہ تیر. عزادارو مظلوم کربلا یہی سوچتے جاتے ہیں اور کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. عزادارو وقت بھی آیا کہ بس آخر جملہ. عزادارو مظلوم کربلا جناب علی اصغر کو لیے ہوئے خیمے کی جانب بڑھتے ہیں. عزادارو جیسے ہی سکینہ نے دیکھا بابا اصغر کو لے کر آئے ہیں, سکینہ آ کے بابا کا دامن پکڑ کے کہتی, اے بابا آپ اصغر کو پانی پلا لائے, آپ کی سکینہ پیاسی رہ گئی. عزادارو جیسے ہی مظلوم کربلا نے یہ سنا, ابا کا دامن ہٹایا, سکینہ نے دیکھا, ارے میرے بھیا کے گلے پر تیر. عزادارو ماں خیمے کے قریب آ گئی, مرثیہ پڑھنے لگی, یا بنیا امثلو کا ینہر, اے میرے لال کیا تمہارے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا تجھ واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما. خدایا تجھ واسطہ محمد وآل محمد کا اس مجلس کا جو بھی ثواب ہے مرحومہ نصرت صاحبہ کے نامہ اعمال میں درج فرما. خدایا تجھ واسطہ محمد وآل محمد کا
جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما خدا تو واسطہ محمد وآل محمد کا جو مقروض ہیں ان پہ قرض کو ادا فرما خدا تو واسطہ محمد وآل محمد کو جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد بنا خدا تو واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے آخری حجت کے ظہور میں تعجل فرما اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین. آپ حضرات سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے التماس ہے. نصرت صاحب نصرت جہاں بنت محمد محسن